پھر بھی انہاں دی پہلا گل کرا دیو. خیر. شکریہ جناب اسپیکر. گزارش ہے کہ پارلیمان میں قوانین بنتے آئے اور بہت سے پارلیمان کی بالادستی کے قوانین اس سے پہلے بھی موجود ہیں آئین میں. بات تو ہے عمل کی. آج یقیناً یہ بل اچھا ہے, اس سے سپورٹ ملے گی, مگر بات تو یہ ہے کہ کیا نواب صاحب جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. جی میاں جاوید لطیف صاحب. فیصلہ آباد تو گل ہو رہی ہے جی, فیصلہ آباد والے گل مکمل کرن. ہاں جی بچی سیالکوٹ ہے جی آپ جاری رکھیں. سر جاری کتوں رکھا؟ آپ مجھے ایڈریس کریں. سر آواز تو اتوں تک آ رہی ہے. ابھی شروع کریں گے تو رک جائیں گے. اچھا نریش شکور صاحب. نریش شکور صاحب تو ادھر کوئی نہیں ہے. یہ کون ہے؟ نواب صاحب نے بھی کوئی. نواب شیر وسیع سر ذرا صاحب. نواب شیر وسیع صاحب. جی سر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جب ایک ادارہ یہ کہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, مگر میرا سوال یہ ہے اور پوری قوم کا یہ سوال ہے کہ کیا باقی ادارے بھی اے پولیٹیکل ہو گئے؟ جواب ملتا ہے نہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج جو کہا جا رہا ہے کہ ایجنسیوں نے یہ حادثہ کروایا, آج جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ مجھے پھنسانے کے لیے, اس جماعت کو بین کروانے کے لیے ایجنسیوں کی منصوبہ بندی تھی, تو پھر جناب اسپیکر اس کو کھول ہی کیوں نہ لیا جائے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ 1 سال سے منصوبہ بندی ہو رہی تھی ان اداروں پہ حملہ کرنے کی کہ جب اسے گرفتار کیا جائے گا تو کس کس گروپ کی کیا کیا ڈیوٹی ہوگی اور کس طرح وہ ادا کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ ان کی توقع سے بہت کم نقصان ہوا ہے. جو ان کی منصوبہ بندی تھی اس سے بہت کم نقصان ہوا ہے. جو ونڈو کھولی ہے اس نے پاکستان کے دفاعی اداروں پر حملہ کرنے کی. آج اگر اس ونڈو کو بند نہ کیا جائے گا تو کسی طور پاکستان محفوظ نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر بات اصل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ 2017 میں جب ایک پیج پہ, اور یہ 4 سال ہم سنتے رہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, اور ایک پیج آج پھٹا ہوا ہے. آج ایک پیج نہیں ہے, پیج پھٹ چکا ہے. پھٹنے کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو محفوظ نہیں رکھ سکتے, اور پیج پھٹنے کے باوجود وہ شخص جو تمام دہشت گردوں کا سرغنہ تھا اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ اس کو مرسڈیز پہ منگوائیں یا کسی اور اسپیشل گاڑی پہ منگوائیں, آپ ان کو کہیں مجھے آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, مگر جناب اسپیکر آپ اور میں یہ سنتے آئے ہیں, ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ قاضی وقت کا قاضی, 2 فریقوں میں سے ایک فریق کے ساتھ نرم الفاظ میں بات کرے اور دوسرے فریق کے ساتھ سخت الفاظ میں بات کرے, وہ بھی قاضی بددیانت ہے. اس قاضی کو بھی اس منصب پہ نہیں رہنا چاہیے.
مگر یہ کیسے قاضی ہیں کہ آپ 2017 میں جب سب ایک پیج پہ تھے، جب سب نے مل کر، اور یہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں ان میں بیٹھے لوگ ہی صرف ایک پیج پہ نہیں تھے، بلکہ عالمی قوتیں، وہ عالمی قوتیں جو پاکستان میں سی پیک نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی شامل تھی اس پیج میں۔ تو پھر وہ تپش، وہ 2017 کی تپش جس سے دوزخ کی آگ جو ہے وہ بھی شرما جائے، ہم نے تو وہ بھی سہی، ہماری لیڈرشپ نے تو وہ بھی، جو دوزخ کی آگ ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے تھی، اور 2017 میں جس کی بلی ہم چڑھے وہ ایک پیج پھٹا نہ، 4 سال نہ پھٹا، اور آج اگر پھٹا ہے تو ایک ادارہ پولیٹیکل خود کو کہہ رہا ہے اور دیگر اداروں سے کوئی آواز نہیں آ رہی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے ادارے میں مکمل سیاست ہو رہی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر میں نے ایک قاضی صاحب کی مثال دی کہ میرا دین یہ کہتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں، ایک فریق کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور ہمیں یہ کہا جائے یہ سسیلین مافیا ہیں، یہ چور ڈاکو ہیں، تو پھر میں اس قاضی کے بارے میں کوئی لب کشائی کروں؟ پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے جو ہاتھ بندھے ہیں آئین کی رسی سے جو بندھے ہیں، میری زبان پہ جو تالا ہے کہ میں ریاستی اداروں کے متعلق حقائق بیان نہیں کر سکتا، قومی مفاد میں میرے سینے میں جو راز دفن ہے کہ میں وہ اگلتا نہیں، اس لیے کہ کہیں پاکستان کی سلامتی جو ہے اس پہ کمپرومائز نہ ہو جائے۔ تو مجھے، جب میں اپنی سیاست قربان کر لوں، میں اپنی حکومت قربان کر لوں، میں اپنی جان تک دے دوں جس دھرتی کے لیے، وہ دھرتی بھی محفوظ نہ رہے صرف اس لیے کہ حقیقت بیان نہ ہو۔ آج اگر جناب اسپیکر، اگر حقیقت بیان ہو جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ میں کل سے بڑی، کیونکہ تفصیل سے باتیں ہو چکی، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے، اور یہ حقیقت بھی ہے، کہ اگر 2017 کے وہ تمام کردار جو ایک پیج پہ تھے، اور جن کرداروں نے مل کے، وہ اس ادارے میں تھے، اس ادارے میں تھے، اس ادارے میں سے تھے، سب نے مل کے جو پاکستان کی تباہی و بربادی کی منصوبہ بندی کی، جب تک آپ ان کو بے نقاب نہیں کریں گے، جب تک آپ ایک تصویریں لگا رہے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جناح ہاؤس پہ، ان لوگوں نے پشاور میں، ان لوگوں نے فلاں جگہ پہ، اور جو ان کی 1 سال سے ذہن سازی کر رہا تھا، جس کے کہنے پہ انہوں نے حملہ کیا، اور کبھی کوئی ڈاکوؤں کا سربراہ، کبھی بلوائیوں کا، کبھی دہشت گردوں کا کمانڈر جو ہے وہ خود جا کے آپریشن کرتا ہے، وہ آرڈر کرتا ہے، ڈیزائن کر کے دیتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو اصل جو کمانڈر ہے، اصل جو کپتان ہے، اصل جو پاکستان کی تباہی و بربادی کرنے کا موجب ہے، آپ اس کو مرسیڈیز گاڑی پہ بلوا رہے ہیں۔ اور آج جو باتیں اٹھ رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب اسپیشل کورٹ بننی چاہیے، یہ آوازیں ہم سنتے ہیں، بطور ایک ممبر کے اس ہاؤس کے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، مگر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان نہیں کھول رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ہمسایہ بلڈنگ سے توقعات ختم ہو جائیں، جب ہمسایہ بلڈنگ سے ایک دہشت گرد کو مکمل سہولت کاری ہوگی تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان دہشت گردوں کو سزا کون دے گا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز یہ ریاست پاکستان ہے. مجھے یہ ریاست چاہیے، مجھے اس کا تحفظ چاہیے، مجھے اس کے مجرموں کو کٹہرے میں دیکھنا چاہیے، اور دیکھیں گے ہم اس لیے کہ اگر ہم نے ہمیشہ اداروں میں سے اگر جناب اسپیکر کوئی آئین کو توڑتا ہے، کوئی آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. آئندہ بھی اگر کسی ادارے سے کوئی غیر آئینی قدم اٹھے گا تب بھی اس کی مخالفت کریں گے. اگر ہمیں یہ کوئی کہتا ہے کہ اس ادارے کی مخالفت میں ریلیاں ہوتی ہیں، اس ادارے کی حمایت میں کوئی ریلی نکالے، تو بالکل نہیں ہے. ہم اگر آئین کے خلاف اس عمارت سے کوئی فیصلے آ رہے ہیں، ان فیصلوں کے خلاف بولتے ہیں، ان کرداروں کے خلاف بولیں گے جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کا موجب بنیں گے. مگر مجھے یہ کوئی اگر پوچھتا ہے کہ نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہا، نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہا، تو بندیال صاحب کے فیصلوں کے بعد بھی ان کا سوال میرے سے کرنا بنتا ہے. کوئی بتا دے مجھے، کیا آج پیج پھٹا ہوا ہے، پیج پھٹے ہوئے کے باوجود جو چیف جسٹس صاحب کے فیصلے آ رہے ہیں، جو ان کے فیصلوں کے بعد چھوٹی عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی سوال کرے گا کہ 2017 کے کردار بے نقاب نہیں ہونے چاہیے؟ بھئی کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جب تک آپ ان کرداروں کو بے نقاب نہیں کریں گے، یہ 18 سال کا بچہ، یہ 20-22 سال کا بچہ جو اس وقت 8-9 سال کا تھا، اس کی ذہن سازی اسی چیف جسٹس کے سینئر نے کی. آج اگر ہمیں یہ کوئی کہے کہ 18 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، تو انہی اداروں سے جب تک اس مجسمے کو پگھلایا نہیں جائے گا، اس وقت تک 18 سال کا 20 سال کا بچہ ہمیں چور ڈاکو کہے گا، اور جو بد کردار ہے، جو پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اس کو وہ ہیرو کہتے رہیں گے. ہمیں آج یہاں اگر کوئی لے کر آیا ہے، ایک پیج لے کے آیا ہے، ایک پیج میں بیٹھے کردار لے کر آئے ہیں. آج پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے، وہ ایک پیج میں ان کرداروں نے لگائی ہے. موجب ہیں وہ جنہوں نے اس پاکستان پر اس شخص کو مسلط کیا جس کو پلے بوائے کہتے تھے. پلے بوائے، ایسا پلے بوائے جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا تھا. اس ہاؤس میں جو یہ اللہ کے نام لکھے ہیں، میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ بتا دے حلف دے کے کہ ساری زندگی اس شخص نے ایک دمڑی حلال کی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھائی ہو، تو پھر ایک پیج پہ جو کردار تھے، ان کرداروں کو بتانا چاہیے کہ جو شخص 1 روپیہ اپنی محنت سے نہیں کما سکا، اس کو قومی خزانے پہ بٹھا دیا گیا، اور قومی خزانے سے جب وہ 60 ارب لوٹ کے لے کے جا رہا تھا، ان کرداروں کو پھر سامنے لانا چاہیے جنہوں نے اس کو صادق اور امین کہا. بات یہاں ختم نہیں ہوگی جناب اسپیکر. بات یہ ہے کہ جب تک آپ جنرل فیض، آپ جنرل باجوہ، آپ جسٹس ثاقب نثار، آپ جسٹس آصف سعید کھوسا
ان کی سرپرستی اس عمران خان کی کرنے والوں کو بھی آپ بے نقاب کر کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے. اس کی سہولت کاری اسی طرح جاری رہے گی اور یہ پاکستان اب متحمل نہیں ہے. اگر آپ نے اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے اور خدا کے فضل و کرم سے چلنا ہے تو پھر یہ بھی جواب کوئی دے نا مجھے کہ ہمارے جلسے جلوسوں میں اگر اس وقت کے کرداروں، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی نعرہ لگتا تھا، ادارے کے متعلق پھر بھی نہیں لگتا تھا، شخصیات کے متعلق لگتا تھا جو اس کو سہولت کاری دے رہے تھے، تو عذاب نازل ہو جاتا تھا اس جماعت کی قیادت پہ. آج تو جناب پورا کا پورا عمارت جلا دیں، نعرے لگا دیں اور لگوانے والے کو آج تک نہ پکڑا جا سکے. عدالتوں سے اس کو اس طرح چھٹی دی جائے کہ جا بچہ ابھی کم کام کیا ہے، پاکستان کی تباہی اور بربادی جو ایجنڈا لے کے آئے ہو اس پہ مکمل کر کے آؤ، پھر بھی تمہیں تغمے سے سجایا جائے گا. اگر یہ حالت رہے گی ساتھ کی عمارت کے چیف کی اور ساتھ کی عمارت کے چیف کا ایک ملزم کی تعریف کرنا، اس کے بعد بتائیں جو نیچے والی عدالتیں ہوں گی وہ اس کے ساتھ سلوک کیا کریں گی. جو ہو رہا ہے پھر ایسے ہی کریں گی. اور پھر مجھے بڑا یاد ہے یہاں میرے بھائی ایم کیو ایم کے بیٹھے ہیں، میں یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس پاکستان میں اتنا جھوٹ کثرت سے بولا جا رہا ہے کہ جس کے متعلق بولا جا رہا ہوتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کیا نہیں کیا، مگر اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گریبان میں جھانکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہی ہو. مجھے بتائیں الطاف حسین نے کراچی میں پالا کس نے تھا؟ یہ بات سب کے علم میں ہے، مگر اس نے تو بات کی تھی صرف، اور جو اینٹ سے اینٹ اس جماعت کی بجی تھی، کیا آج اس جماعت سے وہ سلوک ہے؟ آج بھی ایک فؤاد چودھری کو پرسوں گرفتار ہوا، آج اس کو انتظامیہ کو پولیس کو ہدایت کی گئی کہ اس کو کورٹ میں حاضر کیا جائے. جب ہم ڈیڑھ ماہ کی جب ریمانڈ کاٹ رہے تھے کبھی کسی عدالت نے کہا تھا کہ فلاں کو حاضر کیا جائے؟ اور یہ سلوک قاضی کا ہوگا تو پھر میرا دین کیا کہتا ہے؟ یہ قاضی کا سلوک ہوگا تو دنیا کے قوانین کیا کہتے ہیں قاضی کے متعلق؟ پھر بھی یہ کہا جائے کہ یہ ریلی جو ہے اس کے حق میں ہے، اس کے خلاف ہے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے سامنے ناانصافی ہوتی جائے، میرے سامنے پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد رکھی جائے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ میں آنکھیں بھی بند رکھوں، میں کان بھی بند رکھوں، زبان بھی بند رکھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ زبان کھلے بغیر پاکستان محفوظ نہیں ہو سکتا. جو سینے میں راز ہیں مختلف جماعتوں کی لیڈرشپ کے، ان کو اب تھوڑا تھوڑا اگلنا پڑے گا، اس زبان کو کھولنا سچ کے لیے پڑے گا. جو آئین کی رسی سے بندھے ہاتھ ہیں اس پاکستان کے لیے اب یہ تھوڑے کھولنے پڑیں گے. کھولے بغیر یہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ہو رہا ہے یہ رکے گا نہیں. اور اگر ہم سب نے اس پارلیمان کی بالادستی کے لیے اٹھنا ہے تو پھر مجھے عرض کرنے کی یہ بھی آخری گزارش کر لینے دیں کہ کیا پاکستان میں اور بیٹیاں بہنیں کبھی کسی کو نظر نہیں آئیں؟ کل ایک 70 سالہ خاتون کو، یا شاید 72 سالہ ہو، 70-72 سالہ خاتون کو کورٹ میں لے کر جایا گیا اور اس کے پیچھے دہشت گرد جا رہا تھا تو اس کو سفید کپڑوں میں، سفید چادر میں
اس طرح لپیٹ کے لے کے جایا گیا اور وہ گاڑی عدالت کے دروازے تک لے کے جائی گئی. یہ ایسی میری بہنیں بیٹھی ہیں, میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر نہیں وہ تو نہیں کرنے لگا, لیکن اینی تو کہہ لیں دو کہ اس تو پہلا پردہ ہے سی. نو کراس ٹاک پلیز, آپ ایڈریس کریں مجھے. مگر کیا دوسروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں جب عدالتوں میں لے کر جائی جاتی تھیں, یہ تو قصوروار تھی نا, وہ تو بے قصور تھی, اس کے باوجود کسی نے پردے کا ان کے لیے اہتمام کیا؟ کسی نے ضرورت سمجھی؟ ان کو تو قید خانوں میں کیمرے لگا کر رکھا گیا. اس وقت کسی کی غیرت جوش میں آئی؟ اس وقت کسی کو یہ احساس ہوا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی, کسی کی بہن ہے؟ آج مرشد تو سب کو یاد آ رہا ہے, مگر میں یہ کہوں گا مرشد ہو یا 72 سالہ 74 سالہ عورت ہو, میرے لیے وہ بھی قابل احترام ہے, مگر میری بیٹی کا, میری بہن کا احترام بھی سب پہ لازم ہے. اگر میرے لیے لازم ہے تو ان کے لیے بھی لازم ہے جو بازو اٹھا کے منہ ٹیڑھا کر کے باتیں کیا کرتے تھے, ان کے لیے بھی لازم ہے. اس وقت 100 موٹے ہونا چاہیے تھا, مگر نہیں لیا گیا. اس لیے میں آخر میں گزارش کروں گا کہ میری یہ التجا ہوگی آپ سے کہ اس دہشت گرد سے کوئی مذاکرات نہیں. یہ دہشت گرد خالی نہیں ہے, یہ عالمی قوتوں کا اعلی کار ہے. اور کبھی اعلی کار دیکھیں, میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو آئین کی خلاف ورزی کی, ہم نے نام لے کر ان کی مذمت کی. آج بھی, کل بھی, جب کبھی بھی کوئی آئین کی خلاف ورزی کرے گا, کسی ادارے سے تعلق رکھنے والا ہوگا, ہمارا کوئی رشتہ نہیں. تھینک یو. مگر مجھے یہ بتائے کوئی کہ کیا آپ اس ادارے کے خلاف, اس ادارے کے خلاف, اس ادارے کے خلاف پاکستان سے باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا, ہم تمام اختلافات بلا کے اس ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ وہ ریاستی ادارہ ہے. مگر ریاست کے اداروں کے خلاف جو عالمی قوتوں کا ایجنڈا بن کے کھڑکیاں کھولی جا رہی ہیں, وہ بند کرنا پڑیں گی, اور اس سے مذاکرات کسی صورت قبول نہیں ہے. تھینک یو. ابھی ہمارے پاس آنریبل ممبران کافی ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں, تو میری گزارش ہوگی کہ مختصر کر لیں. احمد حسن دیڑ صاحب جی, آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی, خواجہ محمد آصف صاحب. سر, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات جو ہے نا, پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ پینڈنگ ہیں.